نسیم حجازی کا ناول آخری چٹان، یوسف بن ظہیر، پارٹ 3۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تغرل بیگ، علب ارسلان اور ملک شاہ جیسے فاتحین کی قیادت میں آرمینیا، ایشیا کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بیزنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔ 463 ہجری میں سلجوقی ترکوں نے بیزنطینی افواج کو ملازکرد کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی۔ سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے اسلام کے سلاب کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی اپیل کی۔ پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوکیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منفعت کے لیے سلجوکیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور ننگے پاؤں سے مظلومیت پرستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوکیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا۔ 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امنڈ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائیوں نے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے، اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔